انہوں نے مجھے بار بار کہا کہ رک جاؤ، لیکن سچ زیادہ دیر تک چھپ نہیں سکتا۔ یان چونک کر دروازے کی طرف دیکھتا ہے۔ یہ لفافہ کس نے ڈالا؟ رک جاؤ ورنہ دیر ہو جائے گی۔ یہ کون ہے؟ پھر چونک کر غائب؟ ابھی تو یہیں تھا۔ ہاں، کون ہے تم؟ کون اگر جان پیاری ہے تو ابھی لیپ ٹاپ بند کر دو۔ کون ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ خاموشی میں پھر کال کٹ جاتی ہے۔ یہ فائلز، یہ سب لاپتہ لوگ، ان کا تعلق کس سے ہے؟ 2 مہینے پہلے میں نے یہ کیس اٹھایا تھا، ایک فیکٹری حادثہ جو حادثہ نہیں تھا بلکہ چھپائی گئی حقیقت تھی۔ مزدور کی سرگوشی، اگر میں نے کچھ کہا تو وہ مجھے ختم کر دیں گے۔ واپس حال میں، یہ سب ایک ہی زنجیر کی کڑیاں ہیں اور میں اب پھنس چکا ہوں۔ یہ ریکارڈنگ، خدا کی قسم، یہ لوگ زندہ ہیں، یہ غائب نہیں ہوئے۔ روشنی بند ہوتے ہی گھبرا کر، بجلی، یہ سب اتفاق نہیں ہو سکتا، کوئی یہاں ہے۔ یہ تصویر، یہ ابھی لی گئی ہے، مگر پیچھے تو کوئی نہیں تھا۔ کیا وہ اندر آ چکے ہیں؟ کون ہے باہر؟ میں جانتا ہوں تم وہی ہو۔ ہلکی سرگوشی میں، ہمت رکھ ایان، یہ وقت کمزوری دکھانے کا نہیں۔ دروازہ ہلنے لگتا ہے۔ بجلی جانے کے بعد بھی لیپ ٹاپ ہلکی روشنی میں جل رہا ہے۔ اچانک خود بخود ایک اور خفیہ فولڈر کھل جاتا ہے جس میں بڑے سیاستدانوں اور کاروباری افراد کے نام درج ہیں جو لاپتہ لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایان فائر ایگزٹ کی سیڑھیوں سے بھاگ کر اپارٹمنٹ سے باہر نکلتا ہے۔ پیچھے ہڈ پہنے ایک شخص اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ بارش زوروں سے برس رہی ہے۔ شہر کی نیون لائٹس ٹمٹما رہی ہیں۔ ایان ایک سنسان گلی میں داخل ہوتا ہے۔ اچانک کئی ہڈ پہنے لوگ اسے گھیر لیتے ہیں۔ ان میں سے ایک اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کرتا ہے۔ تمہیں ہماری بات سن لینی چاہیے تھی، اب جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ یہ صرف حادثات یا اغوا نہیں ہے، یہ تو پورا جال ہے، طاقتور لوگوں کا جال۔ یہ لوگ انسانوں کو خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، اور ہم سب خاموش تماشائی۔ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، مگر اب میں خاموش نہیں رہوں گا۔ کسی طرح مجھے یہ ثبوت پہنچانا ہے، کسی تک۔ اس مزدور نے کہا تھا سچائی سنبھالنا آسان نہیں ہوگا، اور وہ خود غائب کر دیا گیا۔ کیا میرا انجام بھی وہی ہوگا؟ یہ میں ہوں، مگر میں تو یہاں ہوں۔ کیا وہ میری جگہ لے چکے ہیں یا میں خود حقیقت سے بھٹک گیا ہوں؟ یہ سب میرا۔ وہ چاروں طرف دیکھتا ہے کہ ہڈ پہنے سب لوگ اچانک غائب ہو جاتے ہیں۔ گلی سنسان ہے، صرف پانی کے ٹپکنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ایان ایک پرانی ویران گودام میں چھپ جاتا ہے۔ مدھیم بلب جھلملاتا ہے۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ ایک پرانی جنریٹر سے جوڑتا ہے۔ فائلز آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اچانک ایک پراسرار بوڑھا آدمی گودام کے اندر نمودار ہوتا ہے۔ اس کا چہرہ ایک کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ ایان کا نام جانتا ہے۔ بوڑھا شخص ایان کو ایک ڈائری دیتا ہے جس میں خفیہ کوڈز لکھے ہیں۔ اس ڈائری سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اغوا دراصل انسانوں پر ہونے والے خفیہ تجربات سے جڑے ہیں جنہیں دنیا کے طاقتور لوگ فنڈ کرتے ہیں۔ اچانک گودام کے باہر گاڑیاں آ کر رکتی ہیں۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی دراڑوں سے اندر داخل ہوتی ہے۔ ایان اور بوڑھا آدمی سرنگوں میں بھاگ جاتے ہیں۔
ان سرنگوں کے اندر ایان کو پنجروں میں قید لوگ نظر آتے ہیں۔ کچھ نیم بے ہوش ہیں، کچھ آہستہ آہستہ سرگوشیاں کر رہی ہیں۔ ایک قیدی لرزتے ہوئے ہاتھ بڑھاتی ہے اور ایان کا ہاتھ پکڑ کر فریاد کرتی ہے، بچاؤ ہمیں، یہ ہمیں زندہ دفن کر دیں گے۔ ایان، خدا، یہ سب حقیقت ہے۔ اچانک بوڑھا شخص ایان کو ایک پنجرے کے اندر قید کر دیتا ہے، مسکرا کر کہتا ہے، اب تم بھی ہمارے جیسے ہو۔ بلب سرخ روشنی کے ساتھ ٹمٹمانے لگتے ہیں۔ ایان جلدی سے اپنی جیب سے USB نکالتا ہے۔ وہ اس کے تار پنجرے کے تالے میں گھسا دیتا ہے۔ چنگاریاں نکلتی ہیں اور پنجرے کا دروازہ چرچراتے ہوئے کھل جاتا ہے۔ بالکل اسی وقت پہرے دار وہاں پہنچتے ہیں۔ میں قید ہونے کے لیے نہیں پیدا ہوا۔ دروازہ کھلتے ہی آج یا تو میں انہیں گرا دوں گا یا یہ مجھے۔ آخرکار آزادی، اچانک ڈرون لیزر اس پر پڑتا ہے، یا پھر بس ایک اور قید۔ ایان، یہ کہاں؟ میں تو سرنگ سے نکل آیا تھا، پھر یہ سب کیسے؟ سائنسدان ایان، تم سمجھ رہے تھے کہ بچ نکلے ہو، مگر یہ صرف پہلا مرحلہ تھا۔ سائنسدان ایان کو زبردستی سیرم سے بھرا ایک انجیکشن لگاتا ہے۔ انجیکشن کی وجہ سے ایان مدہوش سا ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی پرانی یادوں میں کھو جاتا ہے اور اپنے ابو کو دیکھتا ہے۔ ایان، ابو، آپ جانتے تھے، آپ بھی اس کھیل کا حصہ تھے یا اس کے شکار؟ ایان کے ابو، ایان، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ یہ دنیا بہت ظالم ہے، اس میں بہت سے راز چھپے ہیں۔ اگر ان رازوں کے مطلب جانتے لگے تو اپنی زندگی خطرے میں ڈال دو گے۔ ایان، یہ تم لوگ انسان نہیں، تم جانور ہو۔ سائنسدان، انسانیت کا اگلا قدم قربانی کے بغیر ممکن نہیں۔ ایک پر اسرار عورت ایان کے پنجرے کے سامنے آتی ہے اور ایک ماسٹر کی سے پنجرہ کھول دیتی ہے۔ ایان، کون ہو تم؟ پر اسرار عورت، ایان، وقت کم ہے، اگر بھاگنا ہے تو میرے کہنے پر چلو۔ پراسرار عورت کہتی ہے، ایان، میں تمہیں ٹریس کر رہی تھی، میں تمہیں بھاگنے میں مدد دے سکتی ہوں۔ عورت الارم بند کر دیتی ہے۔ ایان اپنے ہاتھوں کی بیڑیاں توڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ لیبارٹری آگ میں جل رہی ہے اور خود تباہ ہو رہی ہے۔ گارڈز اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ وہ بھاگتے بھاگتے عمارت کی چھت پر پہنچتا ہے۔ بارش زوروں سے برس رہی ہے۔ ہیلی کاپٹر قریب آتا ہے۔ ایک نقاب پوش لیڈر ہیلی کاپٹر سے باہر نکلتا ہے اور اپنا نقاب ہٹاتا ہے۔ سامنے وہ شخص آتا ہے جسے ایان ذاتی طور پر جانتا ہے۔ ایان یہ دیکھ کر شدید حیران رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، نہیں، یہ